بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، صبح اٹھتے ہی جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ 5 کام کرتا ہے اس کا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، تنگی دور ہونے لگتی ہے اور اللہ کی رحمت سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر صبح کی پہلی سانس کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں خوشیاں اتر آئیں، بیوی کے دل میں الفت جاگ جائے اور خیر و برکت کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں تو کیسا لگے گا؟ آج میں آپ کو کوئی خیالی بات نہیں بتانے والا، بلکہ کچھ ایسے سنہری اصول بتانے جا رہا ہوں جو ہزاروں گھروں کی تقدیر بدل چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کے ساتھ 5 نیک کام کر لیتا ہے اس کا گھر زمین پر ہی راحت کا نقشہ بن جاتا ہے۔ بے برکتی آہستہ آہستہ اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، تنگی کے دن ختم ہونے لگتے ہیں اور رزق ایسے برستا ہے جیسے آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ اخلاق ہیں جو نہ صرف بیوی کے دل کو جوڑتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، مگر افسوس کہ اکثر مرد ان لمحوں کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو صرف سنیں نہیں بلکہ دل سے سمجھیں، کیونکہ صبح کے چند منٹ اگر صحیح طریقے سے گزار لیے جائیں تو میاں بیوی کا پورا دن ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نصیحت سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی سوچ بدل دے گی بلکہ آپ کو بھی یہ بھی سمجھا دے گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کے ساتھ وہ کون سے 5 کام ہیں جن کے کرنے سے میاں بیوی کی زندگی میں خوشحالی ہو جاتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور مایوسی آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ تو وہ نصیحت کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب علم بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گھر کو جنت کیسے بنایا جائے؟ آپ نے بڑی حکمت سے سمجھایا کہ اصل سکون اللہ کی اطاعت اور بندوں کے حقوق میں ہے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری خوش دلی سے پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں کچھ ایسے میاں بیوی بھی ہیں جو ایک دوسرے کو سکون دینے کے بجائے دکھ اور پریشانیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندگی سے اس قدر تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ نا امیدی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ سن کر ہر درد مند دل بے چین ہو جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ کاش ہر گھر میں اللہ کی رحمت کا گزر ہو جائے جو پریشان حال بیوی کو سکون دے دے اور اسے مایوسی جیسے گناہ سے بچا لے۔ وہ انسان جو زمانے کی تلخیوں سے تھک کر ٹوٹ جاتا ہے اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزرگوں نے جب بھی کسی دکھی انسان کو دیکھا تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور صلح رحمی کی تلقین کی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو سہارا دیا، انہیں زمین پر بٹھایا اور سمجھایا کہ غصے کی آگ کو ختم کر دو اور صبر سے کام لو۔ تمہارا غصہ کم ہو جائے تو عقل کام کرنے لگتی ہے۔ جب انسان سکون پاتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان بہت دولت مند ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ 13-14 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو وہ آرام سے کھا سکتی تھی۔ وہ دولت کبھی ختم نہ ہوتی، اگر سلیقہ مندی ہوتی تو کبھی بھی وہ برکت ختم نہ ہوتی۔ انسان کتنا ہی وجیح اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر گھر میں سکون نہ ہو تو سب بے معنی ہے۔ لوگ اسے رشک سے دیکھتے ہوں مگر اندر کی ویرانی سے اسے تڑپا دیتی ہے۔ وہ دولت مند بھی ہو اور حسین بھی ہو مگر قسمت کا ستارہ تبھی چمکتا ہے جب گھر میں سکون ہو۔ سچ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں سے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کبھی خوش نصیبی آزمائش میں بدل جاتی ہے اور زوال کی ابتدا تب ہوتی ہے جب انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے اور صرف ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگے۔ شادی ایک مقدس بندھن ہے جو دونوں گھر والوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، مگر بعض اوقات شادی کے بعد
انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی قسمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہو، سکون رخصت ہو جاتا ہے اور بدبختی مقدر بن جاتی ہے۔ انسان سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، بلکہ دنوں کے اندر اندر ذہنی طور پر غریب اور پریشان حال ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون کی سانس نہیں لی، حالانکہ شادی کو ابھی تھوڑا وقت ہوا ہوتا ہے اور وہ اس قدر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ مزید ایسا جینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ دنیا کی تلخیوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی سے بیزار اور بیوی شوہر سے نالا نظر آتی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ گھر اچانک پریشانیوں کی دلدل میں کیوں دھس گیا۔ آخر ایسا کون سا گناہ ہوا تھا؟ کیا رشتے کا احترام نہ کرنا گناہ تھا؟ بس وہ اتنا جانتے ہیں کہ جب سے تلخی بڑھی ہے تب سے ہی نصیب بدلا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ خوشیاں بانٹنے والوں میں شمار تھے، آج وہ خود ہمدردی کے طلبگار بن گئے ہیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس موڑ تک آ جائے گی کہ جہاں وہ ذہنی مریض بن جائیں گے۔ غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں ان پر اس قدر ٹوٹ پڑتی ہے کہ اب وہ ایک لمحہ بھی ہنسی خوشی جینا محال سمجھتے ہیں۔ اس درد کو سمجھ کر دین کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، بے شک امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ تو صرف حالات کو الزام نہیں دے سکتا، شوہر کو بھی الزام نہیں دے سکتا کہ اس نے سب چھینا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن برکت نیک نیتی سے آتی ہے، جو سکون ہے وہ باہمی محبت سے ہی آتا ہے۔ ایک کام کرو، اپنی اصلاح کرو اور گھر کے معاملات کو پیار سے حل کرو، شاید اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرو اور پھر ہو سکتا ہے ان کوششوں کے بعد کوئی ایسا راستہ نکلے کہ تم دونوں کی زندگی پھر سے سنور جائے۔ جب انسان کے دل میں امید کی ایک کرن جاگتی ہے تو وہ زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو مایوس ہو چکا تھا وہ امید لے کر خوشحال زندگی کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کی تکلیف دیکھتے ہیں اور شوہر بیوی کے دکھ میں تڑپتا ہے تو وہ خود پر بھی بوجھ محسوس کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر دین کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تو خود پر یہ بوجھ کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنی جان کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ جب مرد اپنی بیوی کی پریشانی دیکھتا ہے تو کبھی کبھی غصے میں سخت الفاظ بول دیتا ہے، تو نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اگر تو میری زندگی میں نہ آتی تو آج میں خوشحال ہوتا۔ مگر یہ طریقہ غلط ہے۔ دین کا لہجہ سخت ہوتا ہے کہ اے مرد، اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہو، ایک دوسرے سے نالا رہنے لگے ہو۔ آج تم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، حالانکہ تمہیں نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ بس ان باتوں پر عمل کر لو، ممکن ہے کہ اللہ کرم کرے اور انہی چند چھوٹی چھوٹی عادتوں کے سبب تمہارا برباد ہوا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور تم ایک بار پھر سے خوشحال زندگی جینے لگو۔ جب میاں بیوی خاموشی سے نصیحت سننے بیٹھتے ہیں تو دل امید کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کے ساتھ یہ 5 نیک کام نہیں کرتا، اس کی زندگی آہستہ آہستہ بوجھ بن جاتی ہے، گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور سکون ایسے رخصت ہو جاتا ہے جیسے ریت ہاتھوں سے پھسل جائے۔ لیکن اگر یہی 5 کام روزانہ صبح کے وقت کر لیے جائیں تو وہی گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، راحتوں جیسا ہو جاتا ہے اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ وہ 5 کام یہ ہے جن پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم برے حالات سے بچ جائیں اور جو زندگی بوجھ بنی ہے وہی سکون بن جائے۔
پہلا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو نرم لہجے کے ساتھ سلام کرنا، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں شکوہ نہ ہو اور زبان میں کرواہٹ بھی نہ آئے، کیونکہ سلام صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ دلوں کی دوری ختم کرنے کی چابی ہوتی ہے۔ جب شوہر صبح کے آغاز میں بیوی کو عزت اور توجہ دیتا ہے تو اس کے دل کی ساری سختی پگھل جاتی ہے اور پورا دن اس کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ سلام کو عام کرو کیونکہ سلام محبت بڑھاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سوکھی زمین پر پہلا قطرہ پڑتے ہی مٹی خوشبو چھوڑنے لگتی ہے، اسی طرح بیوی کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو دن سلام اور مسکراہٹ سے شروع ہو وہ دن جھگڑے، تنگی اور نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی پہلا عمل ہے جو گھر کو سکون کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرو اور اسے محبت بھری نظر سے دیکھو۔ یہ دیکھنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ دلوں کے زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ جب شوہر صبح کے وقت بیوی کو پیار اور عزت سے دیکھتا ہے تو اس کے دل کی ساری تھکن، پریشانی اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بیوی کا دل خود بخود نرم پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر شوہر کے لیے تحفظ اور محبت جاگ اٹھتی ہے۔ جو محبت خالص ہو وہ دل تک ہی پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شفقت کا رویہ ہر خوف کو مٹا دیتا ہے، ویسے ہی شوہر کا حسن سلوک بیوی کے دل سے ہر قسم کی گھبراہٹ اور بے سکونی کو دھیرے دھیرے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ رویہ رزق کے دروازے کھلنے کا سبب بنتا ہے، گھروں میں سکون اترتا ہے اور وہی گھر جو بوجھ بن چکا ہو راحت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کی محنت کی قدر کرو۔ وہ ہاتھ جو صبح سے شام تک تمہارے لیے مشقت کرتے ہیں، جو گھر داری میں تھکتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں اور تمہارے گھر کو گھر بناتے ہیں، ان ہاتھوں کی قدر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جب شوہر ان تھکے ہوئے ہاتھوں کو عزت دیتا ہے تو اللہ کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ قدردانی صرف دکھاوا نہیں بلکہ شکر کا اعلان ہوتا ہے، اور شکر وہ کنجی ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اسے مزید دیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پودے کو اگر پانی دیا جائے تو وہ سوکھتا نہیں بلکہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ جب تم اس کی محنت کو سراہتے ہو تو حالات کی زنجیریں کمزور پڑنے لگتی ہیں، محنت رائے گا نہیں جاتی، برکت آتی ہے اور بیوی کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ میری قربانی کی قدر ہو رہی ہے، کوئی ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو ٹوٹے حوصلوں کو جوڑ دیتا ہے اور بوجھل گھروں کو سکون کا مسکن بنا دیتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کے سامنے پرانے شکوے، تانے اور ماضی کی تلخ باتیں ہرگز مت لانا۔ جو پیچھے گزر گیا وہ گزر گیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ وہی باتیں دوبارہ دہرانی نہیں ہیں بلکہ نرمی سے اس کی بات سننا اور خاموشی کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ ہمارے معاشرے کی جو تلخ حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر گھروں میں دن کا آغاز ہی شکایتوں سے ہوتا ہے، کبھی تنگی کا طعنہ، کبھی دوسروں سے موازنہ، کبھی فلاں کے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں۔ یہی باتیں آہستہ آہستہ عورت کے دل کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ گھر کی ذمہ داریوں سے تھکی ہاری ہوتی ہے اور اسے اپنوں سے بھی سکون نہیں ملتا۔ جب شوہر صبح کے وقت بیوی کو ذہنی سکون دے دے تو وہ عورت گھر کے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، مگر جب صبح ہی اس پر لفاظی کے وار شروع ہو جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں بظاہر ٹھیک نظر آتی ہیں مگر اندر ہی اندر بکھر چکی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نرم لہجہ وہ مرہم ہے جو زخم دکھائے بغیر بھر دیتا ہے۔ جب شوہر صبح کے آغاز میں بیوی کو سکون دیتا ہے تو گھر سے بے برکتی اور لڑائیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہیں اور یہی عمل گھر کو تباہی سے بچا لیتا ہے۔ پانچواں
اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کے لیے دل میں احترام رکھو اور زبان سے بد دعا یا مایوسی کے الفاظ ہرگز مت نکالو، بلکہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے اچھا سوچو اور دعا کرو کہ آج کل کے بہت سے مرد ایسے ہیں جو غصے یا تھکن میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو دل پر تیر بن کر لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بس باتیں ہیں، مگر حقیقت میں یہی کلمات عورت کے حوصلے کو توڑ دیتے ہیں۔ جب شوہر صبح کے آغاز میں بیوی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا آہستہ آہستہ نصیب کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ اثر رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بیج جیسا بویا جائے ویسا ہی اگتا ہے۔ اگر تم روزانہ صبح کے وقت اٹھتے ہی بیوی کو اعتماد اور عزت کے چند کلمات دے دو تو وہ عورت تمہارے لیے خوشیاں سمیٹ کر لائے گی، اور یہی عمل پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس گھر کو حقیقی معنوں میں پرسکون بنا دیتا ہے۔ یہ نصیحتیں تقدیر بدلنے والی ہیں۔ بس جس دن میاں بیوی کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی، ان کا رخ بدل گیا۔ شوہر نے ان باتوں کو دل میں بٹھا لیا، ان پانچوں کاموں کو اپنا معمول بنا لیا۔ صبح کا آغاز محبت اور نرمی سے ہونے لگا تو بیوی کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہی گھر جہاں تلخی بسی ہوئی تھی، وہی بیوی جو مایوس تھی، وہ اب گھر میں سکون محسوس کرنے لگی۔ بیوی کے حوصلے لوٹ آئے، کام میں برکت آنے لگی اور آہستہ آہستہ پریشانی کے سائے چھٹنے لگے۔ دونوں میں حالات بدل گئے، رزق کے راستے کھلنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ عمل کی طاقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے، بیوی کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے اور زندگی سے تنگی اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ان 5 کاموں کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو مرد صبح کے آغاز کو سنوار لیتا ہے وہ پوری زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں کو محبت اور رحمت سے بھر دے، آپ کی بیویوں کے دلوں میں آپ کے لیے قدر پیدا کر دے، آپ کی زندگیوں سے تنگی اور غربت کے سائے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائیں کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کے گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو وہ عقل اور صبر عطا فرمائے جس سے آپ کا گھر واقعی خوشیوں کا نمونہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔